بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تاؤ جی تک جیسے ہی ولید کی رضامندی پہنچی، انہوں نے اگلے ہفتے کی ہی منگنی کی تاریخ طے کر دی تھی، مگر ولید منگنی کے بجائے نکاح کا خواہاں تھا۔ باولا ہوا ہے لڑکا، کہا سرے سے نہیں مان رہا تھا، اب منگنی پہ نہیں صبر، نکاح پہ زور ڈال دیا ہے، پھر کہے گا رخصتی بھی کرے۔ ساتھ تاؤ جی نے اس کے لتے لیے تھے، مگر اس نے چالاکی یہ کھیلی کہ دادا کو اپنے ہم نوا بنا لیا، پھر انہوں نے ہی اسے منایا تھا۔ پاپا کو تو خیر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو بھی بتا دے پتر، تجھے بھی نکاح کروانا ہے تو؟ تاؤ جی نے عاقب حسن سے پوچھا تو وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ نہیں بابا، آپ منگنی ہی کر دیں، میں ہر دور کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، منگنی کا الگ ہی چارم ہے۔ اور تاؤ جی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایمان نے جانا تو ایک دم بھوکلا اٹھی۔ کیا ضرورت تھی یہ شوشہ چھوڑنے کی؟ ضرورت تھی نا، یہ میں تمہیں پھر بتاؤں گا۔ اس کی نگاہیں پھر بے لگام ہونے لگیں تو ایمان کو راہ فرار ڈھونڈنا پڑا تھا۔ تیاریوں میں بیچ کے دن گویا پر لگا کر اڑ گئے۔ ہیرا آپا بھی کئی دن پہلے ہی اپنے بچوں کے ہمراہ آ گئی تھی۔ گھر میں ہر روز ہلہ گلا ہوتا، رات کو ڈھولک بجائی جاتی اور اشر اپنے خود ساختہ گیتوں سے سب کو خوب ہنساتا۔ مگر اس رات آپا نے اچانک ولید سے فرمائش کر دی تھی، ولید تو سنا کوئی اچھا سا گانا۔ وہ بھی جانے کس موڈ میں تھا کہ فوراً ہی تیار ہو گیا۔ اشر بھاگ کر سب کو بلا لایا۔ ولی بھائی، آپ شادی کی خوشی میں گانا سنانے لگے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کرتے ہوئے کہتا رہا، میں یہ گیت ڈیڈیکیٹ کروں گا اپنی چاچو کی بیٹی ایمان ارتضیٰ کو، جو چند دنوں میں میری منکوحہ ہو جائیں گی، یعنی ایمان ولید حسن۔ اس نے تاؤ جی اور تائی کے سامنے جب یہ بات کہی تو ایمان ایک دم بری طرح شرما گئی، جبکہ ولید ڈھٹائی اور اعتماد کے ساتھ بڑی دلچسپی اور شوق کے عالم میں اس کا حیا آلود گلابی چہرہ تکتے ہوئے خوبصورت آواز میں گنگنانے لگا، ہمیں تم سے ہوا ہے پیار، ہم کیا کریں آپ ہی بتائیں، ہم کیا کریں آپ سے بھی ہنسی ہے آپ کی یہ ادائیں، ہم کسی ادا پہ کیوں نہ مرے، ہمیں تم سے ہوا ہے پیار، ہم کیا کریں آپ ہی بتائیں، ہم کیا کریں۔ وہ اس کے گھرنے کی پرواہ کیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے گانے کو وہیں چھوڑ کر دوسرا گانا گنگنانے لگا، تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، ہم کیا کریں ہم تو دیوانے ہوئے ہیں صنم، ہم کیا کریں تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، ہم کیا کریں۔ تبھی فضا چائے لے آئی۔ وہ سب جو مدھر سروں میں تالیاں بجا رہے تھے مسکراتے ہوئے چائے کی سمت متوجہ ہو گئے، جبکہ اس کی افسانے کہتی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تیری آنکھوں کو دیکھ کر دل پر کتنے نغمے لکھے ہیں چاہت کے، اپنے نازک لبوں سے کہہ دو نا، ہم ہی الفاظ دو محبت کے، دل کی یہ پیاس کبھی بجھتی نہیں، ہم کیا کریں تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، ہم کیا کریں۔ وہ خاموش ہوا تو سب نے تالیاں بجا کر اسے داد دی، لیکن جب تاؤ جی نے اسے 500 کا نوٹ نکال کر دیا تو اشر اٹھ کر بھنگڑا ڈالنے لگا، شاباش شاباش بھئی شاباش شاباش، شادی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں۔ وہ تائی ماں کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھینچنے لگا۔ تائی ماں نے ہنستے ہوئے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ ولید کی خواہش تھی ایمان کا برائڈل ڈریس وہ خود پسند کر کے لائے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ مگر جب یہ اجازت مل گئی تو اس نے ایک اور خواہش ظاہر کر دی، ایمان کو ساتھ لے جانے کی، جس کی کچھ تامل سے صحیح مگر بہرحال اجازت مل گئی تھی۔ اٹھو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنی فتح پہ سرشار مسکراتا ہوا اس کے پاس آ کر چٹکی بجا کر بولا۔ ایمان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنی وارڈروب کھولی تو کوئی بھی لباس اس قابل نہ لگا کہ آج کے دن پہن کر جا سکے۔ بہت دیر تک اسی الجھن میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے بلو جینس کے ساتھ آف وائٹ چکن کا ٹاپ اور جینس کا اپر سلیکٹ کیا تھا۔
چینج کرنے کے بعد اس نے لمبے بالوں کو سلجھا کر کیچڑ میں جکڑ دیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا اور مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ یقیناً ولید اس کی تاخیر کی وجہ سے اوپر آیا تھا، اس سے ٹکراؤ برآمدے میں ہی ہو گیا۔ سوری، آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ ایکچولی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سے کپڑے پہنوں۔ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ ولید نے ایک نگاہ اس کے سانچے میں ڈھلے دلکش سڈول جسم پر ڈال کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ تو ایمان قدرے کنفیوز ہو گئی۔ کیا اچھے نہیں لگ رہے؟ ایمان، یہاں بیٹھو۔ ولید نے اسے واپس کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، بہت دھیان سے سننا ہے۔ اوکے۔ وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا اس سنجیدگی سے بولا تو ایمان اس کی سنجیدگی سے خائف ہونے لگی۔ اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو دیکھیں گے کہ دنیا میں موجود ہر انمول اور قیمتی چیز کو اللہ نے سب کی نظروں سے دور بہت چھپا کر ڈھیروں پردوں کے نیچے بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں کے تلے چھپے جواہرات ہوں یا پھر سمندر کی تہہ میں موجود سیپ کے اندر پنپتے نادر و نایاب موتی ہوں۔ ہر قیمتی چیز ہمیں بہت حفاظت سے دنیا کی آلائشوں سے پاک محفوظ رکھی نظر آئے گی، بلکہ ایسا ہی ایک قیمتی اور گراں قدر خزانہ عورت کی ذات بھی ہے، جس کا وجود اتنا ارزاں ہو ہرگز نہیں کہ ہر نظر بآسانی اس تک رسائی حاصل کرے۔ لہٰذا خود کو نایاب اور انمول بناؤ تاکہ ہر اٹھنے والی نگاہ از خود تمہارے احترام میں عزت سے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ کسی قدر گہری بات اس نے اس قدر شائستگی، نرمی اور خوبصورتی سے کہی تھی کہ ایمان کو برا بھی نہیں لگا اور ایک اہم خامی کی سمت اشارہ بھی کر دیا تھا۔ وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ آپ چلیے، میں دوبارہ چینج کر کے آتی ہوں، اور اس مرتبہ آپ کو انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اس کے لہجے میں خفیف سی شوخی تھی۔ ولید جیسے ہلکا پھلکا سا ہو کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان نے دوبارہ کپڑوں کی الماری کھولی اور بلوچی کڑھائی کا وہی گولڈن براؤن سوٹ نکال لیا۔ اسے اپنی ٹیچر سے سنی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے لیکچر کے دوران کہی تھی، دیکھ لو، آدم و حوا علیہ السلام کا لباس شیطان نے اتروا دیا۔ جب وہ بے لباس ہوئے تو خدا نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب وہی شیطان پھر تمہارا لباس چھین رہا ہے۔ ابن آدم و بنت حوا کا لباس مختصر لباس کم نظر آتا ہے۔ اگر لباس پورا ہے تو پھر اسی نشیب و افراز کے وجود کے خلق و خال کو نمایاں اجاگر کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، آدم علیہ السلام جنت سے نیچے زمین پر آ گئے، زمین سے کدھر جاؤ گے؟ اس سے نیچے تو دوزخ ہے۔ وہ دوبارہ چینج کر کے نیچے آئی تو ولید حسن کی نگاہیں اسے تکتے لو دینے لگی تھی۔ تھینکس فار دس آفر، مائی پلیجر۔ تائی ماں نے اسے گلے سے لگا کر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ فی امان اللہ کہا اور وہ خوبصورت احساسات کے ساتھ پہلی بار اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ ماشاءاللہ، اس فرمانبرداری کے مظاہرے سے تو مجھے لگ رہا ہے محترمہ ساری عمر مجھے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گی۔ پرشوق نظریں آنچ دیتا ہوا لہجہ وہ پھر سے اپنی ٹون میں واپس آ گیا تھا، لیکن صرف اچھی اور جائز بات۔ اس نے انگلی اٹھا کر تصحیح کی اور ولید حسن مسکرانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم نے بابا سے میرے ساتھ کالج جانے سے انکار کیا تو مجھے کتنا غصہ آیا تھا، اور میں نے کون سی بد دعا تمہیں دی تھی؟ گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے اس نے گفتگو کا رخ پھیرا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلا کر دلچسپ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ بد دعا تمہیں لگی ہے جبھی تم اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہو، یعنی عمر بھر میرے ساتھ ہی سفر کرنے کی۔ ایمان نے چھین کر اسے ایک گھونسا دے مارا تھا۔ شاپنگ کے دوران ولید نے اپنی نہیں اس کی شاپنگ کی اولویت دی تھی، مگر جب لہنگے کے انتخاب کا مرحلہ آیا تب ولید نے اس کی رائے بھی گوارا نہیں کی تھی اور گولڈن کلر کا لہنگا پیک کرنے کا کہا تھا۔ ایمان نے منہ بنا لیا۔ کوئی اور کلر دیکھ لینا، یہ فیشن میں اتنا ان نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، ہم پینڈو لوگ ہیں، فیشن کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں۔ اس نے کاندھے جھٹک دیے تو ایمان نے مزید کچھ نہیں کہا تھا، مگر جب نکاح کے بعد اسے فوٹو سیشن کے لیے ولید کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تب وہی نہیں جتنے لوگوں نے بھی اسے دیکھا کئی سانے پلکیں جھپکانا ہی بھول گئے تھے۔ سر اٹھاتی حسین جوانی کا روح پہلا قیامت خیز حسن، اس سج اور آرائش کے ساتھ ہوش ربائی کے جلووں کی بجلیاں گراتا دیکھنے والوں کی نگاہوں کو چکا چوند کر رہا تھا۔ ولید تو اس کے جلووں کی تاپ نہ لاتے ہوئے گویا دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی محفل میں آنے سے قبل وہ ہر کسی پہ چھایا ہوا لگ رہا تھا، مگر جب ایمان کو لا کر بٹھایا گیا تو گویا قدرت کی کوئی حسین تخلیق مکمل ہو گئی۔ اگر میری محبت روشنی کی صورت ہوتی تو تم اتنی روشن ہو جاتی کہ جہاں بھی اندھیرے میں قدم رکھتی اجالا ہو جاتا۔ ولید حسن نے اس کی سمت جھک کر بجل سرگوشی اس کی سماعتوں میں اتاری جس نے اس کے چہرے کو حیا بار کر دیا۔ اگر میری محبت خوشبو کی صورت ہوتی تو تم اتنی معطر ہو جاتی کہ جہاں بھی جاتی ساری فضائیں مہک اٹھتیں۔ دھیمے مخمور سرگوشیانہ انداز میں اپنے دل میں
संभाले बेताब इजहार को उसकी समातों की नज़र किया। ईमान कुछ और झीम गई और लड़की पलकों की झालरें उठाकर उसे देखा, मगर वो चंद लम्हों से ज़्यादा देख नहीं पाई। उसकी निगाह की वारफ्तगियों ने उसे पलकें झुकाने पर मजबूर कर दिया। अगर मेरी मोहब्बत खुशी की सूरत होती तो दुनिया तुम्हें देखते ही मुस्कुराने लगती। मुझे दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नज़र नहीं आता जो मेरी मोहब्बत की गहराइयों की शिद्दतों को नाप सके। इस सुहाने समय जब सभी मेहमान पंडाल से उठकर खाने के लिए चले गए थे, तब वलीद ने अपना शरई हक इस्तेमाल करते हुए पहली बार उसके हाथ पे अपना होंठ रखते हुए बहुत गंभीर लहजे में एक और इकरार किया था, तुम्हें पता है मैं कभी दोस्त नहीं बना पाया, ऐसा दोस्त जो मुझे महसूस कर सके। मैं बारिश में चल रहा हूँ, मेरा चेहरा पानी से तर हो, मगर वो मेरे आंसुओं को पहचान ले, मेरे मुस्कुराते चेहरे की आड़ में छुपे गम को पहचान ले, मेरी खामोशी के पीछे बोलते लफ्ज़ों को सुन सके, मेरे गुस्से में छुपी मेरी मोहब्बत को दरियाफ्त कर सके। ईमान, तुम्हें पता है ऐसा मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था, और वो है अल्लाह। मैंने अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी दोस्ती मांगी थी। करोगी मुझसे दोस्ती? वो अपना हाथ फैलाए अहद चाह रहा था। ईमान ने कुछ कहे बगैर अपना हाथ उसके हाथ पे रखकर अहद निभाने का अज़म किया था।